جاسیہ نے پلکیں جھپک کر آنکھوں میں تنی نمی کو چادر کو ہٹایا اور باتھ روم کے روشن دان کو پر امید نظروں سے دیکھا۔ اس کے دل میں لہر سی اٹھی۔ روشن دان کا حجم اتنا تھا کہ وہ کسی قدر دقت کے ساتھ سمٹا کر اس میں سے گزر سکتی تھی۔ اسے کمرے میں بند ہوئے شاید چوتھا یا پانچواں دن تھا اور آج پہلی بار امی اسے اکیلا چھوڑ کر گئی تھی۔ ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی اور مجبوراً انہیں گھر سے نکلنا پڑا تھا۔ اسے ان کی بیماری سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اسے صرف یہ بات خوشی دے رہی تھی کہ اسے یہاں سے نکلنے کا ایک موقع میسر آ گیا تھا۔ آج دوپہر سے رات گئے تک امی دروازے کے پاس بیٹھی روتی رہی تھی، اس کی منتیں کرتی رہی تھیں، اپنے بڑھاپے، بیماری اور تنہائی پر رحم کھانے کی فریادیں کرتی رہی تھیں۔ اسے ان کے آنسوؤں پر ایک لمحے کے لیے بھی ترس نہیں آیا۔ ان کی گریہ زاری اس کو ڈھکوسلا سا محسوس ہوئی تھی۔ وہ تمام وقت پتھر آنکھوں کے ساتھ ایک ہی فکرہ دہراتی رہی، مجھے اونیل سے ملنے دیں۔ اس ایک فکرے کے علاوہ وہ کچھ نہیں بولی تھی، ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ پھر امی اونچی آواز میں رونے لگی تھی۔ روتے ہوئے انہیں قے آ گئی تھی۔ قے میں خون کی آمیزش شامل تھی۔ انہوں نے ہچکیاں لیتے ہوئے اسے بتایا تھا۔ اسے اس بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ دروازے سے پشت ٹکائے ساکت بیٹھی رہی اور اب وہ گھر میں اکیلی تھی۔ اس کے پاس کچھ وقت تھا اور وہ اس قیمتی وقت کو کسی بھی صورت گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ جب سے وہ کمرے میں بند تھی تب سے مسلسل فرار کے راستوں پر غور کرتی رہی تھی اور ایک واحد راستہ جو اسے سجائی دیا تھا وہ باتھ روم کا روشن دان تھا۔ امی کے گھر سے جاتے ہی وہ روشن دان کے نیچے جا پہنچی۔ اس نے دیوار سے لپٹے پائپ کا سہارا لے کر فلش ٹینک پر پاؤں رکھا اور بدن کی پوری قوت صرف کر کے اس پر کھڑی ہو گئی۔ اب اس کے بازو روشن دان کے چوکھٹے تک رسائی حاصل کر سکتے تھے۔ اتنے دنوں سے کچھ کھائے پیے بغیر رہنے سے اس پر شدید نکاہت طاری تھی۔ سر بار بار ڈول جاتا اور دیوار اپنی جگہ سے ہٹتی ہوئی دکھائی دینے لگتی۔ فلش ٹینک کی سطح چکنی تھی، اس کی ٹانگوں کی لرزش اسے قدم جمانے نہیں دے رہی تھی۔ جیسے ہی پائپ کو چھوڑ کر اس نے روشن دان کی جانب بازو اٹھائے، اس کے جسم نے جھکولا کھایا اور وہ توازن کھو کر پورے وزن کے ساتھ نیچے گر گئی۔ اس کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ اس کا سر جیسے دو ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا۔ پائپ کو دیوار میں نصب کرنے والی لوہے کی نوکیلی پتھری کسی برچی کی مانند اس کی پیشانی میں گھس گئی تھی۔ اس کے اعصاب پر تاریکی پنجے گاڑنے لگی تھی۔ بڑی دقت سے ہاتھ اٹھا کر اس نے ماتھے کو چھوا تھا۔ اس کی انگلیوں نے چپچپاہٹ محسوس کی تھی۔ گاڑھا سرخ مایا اس کی بھووں سے ہوتا ہوا آنکھوں کے پپوٹوں اور پلکوں پر جمنے لگا تھا۔ اس کی آنکھیں صرف وہ رنگ دیکھ سکتی تھیں، سرخ اور سیاہ۔ ان دو رنگوں کے سوا وہ کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ یک بستہ فرش پر لیٹے لیٹے اس نے آستین سے پیشانی کو رگڑا تھا اور اٹھنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے گھٹنوں پر بھی شدید ضربیں لگی تھیں۔ اٹھنے کی جد و جہد کرتے ہوئے اسے لگ رہا تھا کہ شاید وہ کبھی اپنے قدموں پر کھڑی نہیں ہو سکے گی، لیکن وہ اٹھ کر کھڑے ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس کا پورا جسم آندھی کی زد میں آئے ہوئے تنکے کی طرح کانپ رہا تھا۔ درد کی کڑواہٹ کو کم کرنے کے لیے اس نے تھوک نگلا تھا۔ اس کا دل بہت آہستگی سے دھڑک رہا تھا۔ دیوار کو تھام کر لڑکھڑاتی ہوئی وہ واش بیسن تک گئی تھی اور نل کھول کر برفیلے پانی کو چھپا کے ماتھے اور چہرے پر مارنے لگی تھی۔ چند ثانیے بعد اسے اپنا دھندلا سا عکس آئینے میں نظر آنے لگا تھا۔ سر میں پھیلنے والی شدید ٹیسیں بار بار اس کے وجود کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ واش بیسن کے کناروں پر ہاتھ رکھے وہ دیر تک ہانپتی رہی تھی۔ درد کی چبھن ناقابل برداشت تھی، لیکن اونیل سے دور رہ کر وہ جس تکلیف میں تھی، یہ درد اس تکلیف سے کہیں کم تھا۔ کسی قدر سنبھلنے کے بعد وہ دوبارہ فلش ٹینک پر چڑھی، ہتھیلی سے ضرب لگا کر جالی کو باہر دھکیلا اور کانپتی انگلیاں چوکھٹے پر کناروں میں پھنسا دیں۔ بازوؤں پر زور ڈال کر وہ اوپر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اس کے بازو بالکل بے جان ہو رہے تھے۔ نچلا دھڑ گیلی مٹی کا بوجھل ڈھیر تھا۔ اس کے ہر مسام سے پسینہ پھوٹ رہا تھا۔ پیر بائیں طرف والی دیوار میں ابھری چوبی الماری کے پٹ پر جمائے وہ خود کو اوپر دھکیلنے کی سعی کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بھیچی ہوئی تھیں اور دانت نچلے ہونٹ میں سختی سے پیوست تھے۔ کسی نہ کسی طرح وہ اوپری دھڑ کو چوکھٹے سے باہر لانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس جد و جہد میں اس کی کوہنیاں بری طرح چھل گئی تھیں، مگر وہ تکلیف کو فراموش کیے اس خوشی کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو شاید کچھ دیر بعد اس کا مقدر بننے والی تھی۔ اگلا مرحلہ نسبتاً آسان تھا۔ جسم کو موڑتے ہوئے بازو جھلا کر اس نے دیوار کو ٹٹولا۔ پانی کی ٹینکی سے اترتی ہوئی لوہے کی سیڑھی کا ڈنڈا اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ سانس روک کر اس نے خود کو مزید کھینچا اور کمر تک باہر لٹک آئی۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ دوسرا ہاتھ بھی ڈنڈے پر جما کر وہ آہستہ آہستہ ٹانگوں کو اوپر کی سمت سمیٹنے لگی تھی۔
چوکٹھے سے پاؤں علیحدہ کرتے ہوئے اس کا توازن بگڑا اور وہ 2 فٹ نیچے پھیلے ہوئے چھجے پر گر گئی۔ بہت دیر تک وہ مردہ چھپکلی کی مانند بے حس و حرکت لیٹی رہی۔ جب اٹھنے کے لیے پہلو بدلا تو اسے ناکامی ہوئی۔ اس میں ذرا سا بھی ہلنے کی سکت باقی نہیں رہی تھی۔ بے بسی سے اس کی آنکھیں گرم پانی سے بھرنے لگیں۔ سرمئی ریشم کے لچھے جیسی رات اس پر جھکی ہوئی تھی۔ رات کا سرد تنفس اس کی سانسوں میں الجھتا تھا۔ اس کا نڈھال وجود رات کے ملائم بدن میں دھنستا چلا گیا۔ رات کی نرم سانسیں اسے دھیرے دھیرے سہلا رہی تھیں۔ ایک بار اس نے اونیل کی بے خبری میں اس کے بالوں کو چھو کر دیکھا تھا۔ وہ اس مہربان رات جیسے ملائم تھے۔ ان کا لمس اس رات کے لمس سے کتنا مشابہ تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ رات اسے اپنے سرد اور سیاہ بازوؤں میں لے کر آسمان کی اور اڑنے لگی۔ شاید اس پر غنودگی طاری ہو رہی تھی۔ سر کو جھٹک کر اکڑی ہوئی ہتھیلیاں چھجے کی کھردری سطح پر جما کر وہ اٹھ گئی۔ کھڑے ہوتے ہوئے وہ کئی بار آگے پیچھے جھول گئی تھی۔ لوہے کی سیڑھی اس کے سامنے تھی اور دسترس میں بھی تھی۔ خوابیدہ سڑک پر قدم جما کر وہ زور زور سے سانس لینے لگی تھی۔ سمت کا تعین کرنے میں اسے کچھ وقت لگا تھا۔ اسے کچھ خبر نہ ہوئی کس طرح وہ ماہم اپارٹمنٹس کی 4 منزلہ عمارت کے سامنے پہنچی۔ بس اتنا یاد تھا کہ پیروں کے تلوے جب یخ بستہ سڑک سے ٹکراتے تھے تو سر میں کوئی میخیں گاڑنے لگتا تھا۔ دروازہ کھلنے پر جوں ہی اونیل اس کی نظروں کی زد میں آیا، وہ کسی ننھی بچی کی طرح اس کے سینے سے لگ گئی۔ میں مر جاتی اونیل، تمہارے بغیر میں ختم ہو جاتی۔ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی، تم سے دور۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ کیا ہوا جاسیہ؟ مجھے بتاؤ تو کیا ہوا؟ وہ بوکھلا گیا تھا۔ تمہیں نہیں پتا میں کیسے زندہ رہی، تم نہیں جانتے۔ میں کتنی تکلیف میں تھی، کیسے زندہ رہی تمہیں نہیں پتا۔ اونیل اسے ساتھ لیے ہوئے اندر آ گیا۔ وہ اس کے کندھے سے چمٹی چلائی جا رہی تھی۔ آہستہ بولو پلیز، رات کا وقت ہے، ہم کسی مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ تم تو کانپ رہی ہو، اتنی سردی میں بغیر جوتوں کے۔ اس کا دھیان جاسیہ کے ننگے پیروں کی طرف گیا تھا۔ اسے خود سے علیحدہ کر کے وہ بیڈ پر سے کمبل اٹھا لایا اور اس کے گرد اچھی طرح لپیٹ دیا۔ رو مت، مجھے بتاؤ تمہارے سر پہ یہ چوٹ کیسے لگی؟ اتنی رات کو تم گھر سے کیوں نکلی؟ پلیز رونا بند کرو جاسیہ، یہاں بیٹھو آرام سے۔ اس نے شانوں سے تھام کر اسے صوفے پر بٹھایا اور خود اس کے قریب بیٹھ کر انگلیوں کی پوروں سے اس کے آنسو پونچھنے لگا۔ وہ بمشکل ہچکیوں کے درمیان بتانے لگی، اس کے آنسو تھمنے میں نہ آتے تھے۔ تم نے ٹھیک کیا جو بھی کیا، بالکل ٹھیک کیا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب میں تمہارے پاس ہوں نا۔ اونیل نے نیند کے خمار سے سرخ آنکھوں کو ہتھیلیوں سے مسلتے ہوئے کہا۔ تم مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئے؟ میں بڑی مشکلوں سے انیلا سے ملا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ تمہارے خریدے ہوئے گفٹس اس کی امی نے دیکھ لیے تھے، اور پھر جو بھی ہوا میں انتظار کر رہا تھا کہ حالات صحیح ہو جائیں، تمہاری امی کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا پڑ جائے تو میں تمہارے گھر جاؤں۔ میں بس 1-2 روز میں تم سے ملنے کے لیے آنے ہی والا تھا۔ میں روزانہ کالج کے گیٹ پر تمہارا انتظار کرتا رہا۔ بلیو می، ایک ایک لمحہ میں نے گن گن کر گزارا۔ میں تمہاری خاطر ہی تو ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ اچانک خاموش ہو گیا۔ تم نے انیلا کو کیا بتایا میرے بارے میں؟ کیا اسے پتا ہے کہ میں اوکاڑا میں رہتا ہوں؟ اس کے لہجے میں تشویش در آئی تھی۔ جاسیہ کی گردن نفی میں ہلی۔ میں نے اسے اتنا ہی بتایا تھا کہ میں تم سے ملتی ہوں اور تم میرے لیے مسلمان ہونا چاہتے ہو، اور بس۔ اسے تو اس فلیٹ کا پتہ بھی معلوم نہیں۔ چوکیدار نے تمہیں یہاں آتے ہوئے نہیں دیکھا؟ تم انکوائری آفس کے سامنے سے گزر کر آئی ہو یا پچھلی طرف کی سیڑھیوں سے؟ اس کی پریشانی برقرار تھی۔ اسے یاد نہیں تھا کہ راستے میں کتنے لوگوں نے اسے دیکھا تھا۔ بلڈنگ کی طرف سے آتے ہوئے ایک شخص نے اسے روکنے کی کوشش تو کی تھی، لیکن وہ چوکیدار تھا یا کوئی اور، اس بارے میں وہ حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ وہ نہ تو اس کے آواز دینے پر رکی تھی اور نہ ہی اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا، مجھے یہاں آتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ اونیل کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ تم بالکل پریشان مت ہو، ہم صبح ہی یہ فلیٹ چھوڑ دیں گے۔ اب کوئی تمہیں مجھ سے دور نہیں رکھ سکتا۔ میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں، پھر تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں گا۔ وہ کچن میں اونیل کے پیچھے چلی آئی تھی۔ تم بیٹھی رہو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ دروازے کا پٹ تھامے کھڑی رہی۔ اونیل نے اپنے ہاتھ سے اسے گرم گرم سوپ پلایا تھا۔ سوپ کے گھونٹ حلق سے اتر کر وہ صوفے پر نیم دراز ہو گئی تھی۔ یہاں سے قریب ہی ڈاکٹر شریف کا گھر ہے، میرا دوست ہے وہ۔ میں ذرا کپڑے چینج کر لوں؟ وہ اٹھنے لگا تو جاسیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم کہیں مت جاؤ، میرے پاس بیٹھے رہو، میں ٹھیک ہوں۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے پاس رہو پلیز۔ وہ مسکراتے ہوئے دوبارہ بیٹھ گیا اور اس کا سر اپنے گھٹنے پر رکھ کر اس کے بال سہلانے لگا۔ وہ اونیل کے متبسم چہرے پر نظریں جمائے دیر تک اس کے نقوش دیکھتی رہی۔ وہ کبھی آنکھیں بند نہ کرتی اگر نیند اسے پسپا نہ کر دیتی۔ بند ہوتی آنکھوں میں اس کا عکس منجمد ہو گیا تھا۔
خواب میں بھی وہ چہرہ ذہن کے افق پر چھایا رہا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے رقص جنون۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 6 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جو ہوا سو ہوا، اچھا ہوا یا برا، اس بحث سے کچھ حاصل نہیں۔ ہم کسی چیز کو لوٹا نہیں سکتے۔ اب ہمیں ان حالات کے ساتھ رہنا ہے۔ میں تمہیں کوئی الزام نہیں دیتا، تمہیں جو بہتر لگا تم نے کیا، مگر تمہارے اس طرح گھر چھوڑ آنے سے بہت سے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ اب جو کچھ میں تم سے کہنے لگا ہوں اسے سن کر شاید تم پریشان ہو جاؤ، لیکن میں کوئی بات تم سے چھپا کر رکھنا نہیں چاہتا۔ ہمیں اپنے مسائل کو خود ہی حل کرنا ہے، کوئی دوسرا ہمارے لیے کچھ نہیں کرے گا۔ نکاح کے بعد گاڑی میں بیٹھتے ہی اونیل نے ایسی تمہید باندھی تھی جسے سن کر وہ پریشان ہو گئی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں فی الحال اس شادی کو ڈکلیئر نہیں کر سکتا۔ تم مجھے اپنے ساتھ اوکاڑا نہیں لے جاؤ گے؟ پہلے میری پوری بات سن لو جاسیہ، کوئی سوال مت کرو۔ وہ خاموش ہو کر انگلیاں چٹکانے لگی۔ میں تمہیں ساتھ لے کر جا رہا ہوں، تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ میں نے تمہارے لیے اپنا سب کچھ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تو میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تم میرے ساتھ ضرور جاؤ گی لیکن میرے گھر میں نہیں رہو گی۔ میں تمہیں کالج میں ایڈمیشن لے دوں گا، تم ہاسٹل میں رہو گی اس وقت تک جب تک حالات میرے قابو میں نہیں آ جاتے۔ یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جاسیہ نے مضطرب ہو کر پہلو بدلا۔ تم تو اکیلے رہتے ہو، تمہیں کس کا ڈر ہے؟ اور کالج میں ایڈمیشن کیسے ہوگا؟ میرے ڈاکیومنٹس میرے پاس نہیں ہیں، میں پڑھنا بھی نہیں۔ ڈاکیومنٹس کی تم فکر نہ کرو، وہ سب میں کر لوں گا۔ بہتر ہے تم اپنا گریجویشن کمپلیٹ کر لو۔ میں چاہتا ہوں تم پڑھائی مکمل کرو، میں تمہارے ساتھ رہ کر بھی۔ اونیل نے پھر اس کی بات کاٹ دی۔ میری پوری بات سننے سے پہلے کچھ مت کہو۔ تم سے دور رہ کر میں کب خوش ہوں، مگر بہتر زندگی کے لیے ہمیں کچھ سیکریفائسز تو کرنے ہی پڑیں گے۔ تم بھوکی رہ سکتی ہو، اچھے کپڑوں کے بغیر، گیس، بجلی، فرنیچر، سوسائٹی میں عزت کے بغیر رہ سکتی ہو۔ اس نے اچانک پوچھا تو جاسیہ حیرت سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اگر تم ان سب چیزوں کے بغیر رہ سکتی ہو تو پھر ہمیں علیحدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرا ریسٹورانٹ ابھی ابتدائی مراحل میں ہے۔ ریسٹورانٹ کی زمین بے شک میرے نام ہے لیکن بلڈنگ میں ایک پیسہ بھی میرا نہیں۔ سارا روپیہ میرے فادر لگا رہے ہیں۔ اگر انہیں معمولی سی بھنک بھی پڑ جائے کہ میں مسلم ہو چکا ہوں اور ایک مسلم لڑکی سے شادی کر چکا ہوں تو وہ روپیہ بھیجنا بند کر دیں گے۔ گھر بھی ان کے نام ہے، پراپرٹی میں سے ایک پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی۔ میری ساری کمیونٹی مجھ سے قطع تعلق کر لے گی۔ ریسٹورانٹ کو مکمل کرنے اور چلانے کے لیے ابھی ڈھیروں روپیوں کی ضرورت ہے، وہ کہاں سے آئے گا؟ مجھے تو کہیں سے لون بھی نہیں ملے گا۔ میں مکمل طور پر اپنے ڈیڈی کے رحم و کرم پر ہوں اور ان کی ناراضی میں افورڈ نہیں کر سکتا، کم از کم اس وقت نہیں۔ ریسٹورانٹ میرا خواب ہے جاسیہ، میں اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ صرف کچھ عرصہ، تھوڑا سا وقت ہم یہ سختی جھیل لیں، اس کے بعد مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں ہوگی۔ پراپرٹی میں سے کچھ ملے نہ ملے، کچھ ہی عرصے کی تو بات ہے، زیادہ سے زیادہ 1-1.5 سال۔ اونیل نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وہ نم آنکھوں سے ونڈ اسکرین کو گھورتی رہی۔ 1.5 سال! اس کے ہونٹ آہستگی سے کھل کر بند ہو گئے۔ ہم جب چاہیں گے مل لیا کریں گے، ویکینڈ پر تم میرے پاس آ جایا کرنا۔ ہم سب پر یہی ظاہر کریں گے کہ تم میری دور کی کزن ہو۔ ہمارے والدین کے درمیان کسی جھگڑے کی وجہ سے کئی برسوں سے میل جول بند تھا، لیکن اب تمہارے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس لیے ناراضی خود بخود ختم ہو گئی ہے اور تم ہم سے ملنے لگی ہو۔ آہستہ آہستہ میرے دوست اور جاننے والے تمہیں پہچاننے لگیں گے۔ ہمیں گھر میں یا باہر ملنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ تمہارے ڈیڈی کو تو پھر پتہ چل سکتا ہے۔ ہاں، پتہ تو انہیں چل ہی جائے گا۔ میں کہہ دوں گا کہ تم میری دوست ہو، بس انہیں یہ معلوم نہ ہو۔ اس نے ایک لمحہ توقف کیا۔ ایک بہت خاص بات جاسیہ، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، تم خود کو مسلم ظاہر نہیں کرو گی، تمہیں کرسچن بن کر رہنا ہوگا۔ اس کا منہ کھل گیا۔ میں یہ کیسے کروں گی؟ نہیں، میں نہیں یہ کر سکتی۔ اس کی آواز قدرے بلند ہو گئی۔ تم سچ مچ کرسچن تو نہیں ہو رہی ہو؟ ظاہر ہے میری کزن مسلم تو نہیں ہو سکتی۔ تمہاری کزن مسلم تو نہیں ہو سکتی، دوست تو ہو سکتی ہے نا؟ کزن والی بات کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تم سمجھ نہیں رہی ہو۔ مسلم لڑکی کرسچن لڑکے کی دوست ہوگی تو لوگوں کو اعتراض ہوگا، ہم آزادی سے مل نہیں سکیں گے۔ تم میرے گھر آؤ گی، لوگ دیکھیں گے، کوئی متعصب ملا اٹھ کر میرے گھر کو آگ لگا دے گا، تمہیں لعنت ملامت کیا جائے گا، نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ تم ابھی بہت کم عمر ہو، تمہیں صورتحال کا صحیح اندازہ نہیں ہے۔ ہم بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے۔ وہ مطمئن نہیں ہو سکی لیکن خاموش ہو گئی۔ میں نے تو تمہاری خاطر اپنا مذہب تک چھوڑ دیا ہے، اس سے بڑھ کر بھی میری محبت کا کوئی ثبوت ہو سکتا ہے؟ اسے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر وہ بولا۔ جاسیہ نے جھکا ہوا سر اٹھایا۔
مجھے کرسچن بن کر ہی رہنا ہے تو کزن کیوں، بیوی کیوں نہیں؟ اونیل نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کی ناسمجھی سے عاجز آ گیا ہو۔ بات وہیں آ کر رک جاتی ہے۔ ڈیڈی میری شادی اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں، میں فی الحال انہیں ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ ایک بار ریسٹورانٹ مکمل ہو جائے تو پھر ہمیں کسی کی خفگی سے مطلب نہیں ہوگا۔ تمہارا نام کیا رکھا جائے؟ نام بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ کرسچن لڑکیوں کے نام بھی ایسے ہوتے ہیں۔ میرا مطلب ہے مسلم لڑکیوں جیسے سائرہ، فاطمہ وغیرہ۔ نہیں، اونیل نے اسٹیئرنگ کو انگلیوں سے بجایا۔ نام ایسا ہونا چاہیے جسے سن کر لگے کہ تم کرسچن ہو۔ ایگنس یا جولیا یا اینجلا؟ اس نے جاسیا کے سوتے ہوئے چہرے پر نظریں جمائیں۔ میری کیسا رہے گا؟ اس نے بے جان انداز میں سر ہلا دیا۔ اونیل کا گھر قدیم اور جدید طرز تعمیر کا امتزاج تھا۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ گھر بڑا ہوگا اور خوبصورت بھی، لیکن اس قدر خوبصورت ہوگا اسے اندازہ نہیں تھا۔ کسی قدیم حویلی اور جدید بنگلے کو یکجا کر دیا گیا تھا۔ عمارت کے دونوں اطراف میں مرغول دار برآمدے تھے جنہیں بلند ستونوں نے سہارا دے رکھا تھا۔ سنگ سرخ کی پیچواں سیڑھیاں بالائی منزل کے شکم سے وسیع لان میں اترتی تھیں۔ وسط میں سنگین روش کے ساتھ ساتھ گلے بکاؤلی کے پودے اور زینیا کے تختے تھے۔ عشق پیچا نے پوربی دیوار کے سینے سے لپٹ کر اسے سبز چادر اوڑھا رکھی تھی۔ لان کے ایک گوشے میں مختصر سوئمنگ پول تھا جس کے گرد چندنا اور مور پنکھ کے پودے گھیرا ڈالے کھڑے تھے۔ پورٹیکو کے سرخ چھجے پر شہد آشام کی بیل بچھی ہوئی تھی۔ اونیل کے بیڈ روم کی کھڑکی کے ساتھ ایک فلیم ٹری استادہ تھا۔ پھولوں کا موسم ابھی دور تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ فلیم ٹری پر جب دہکتے انگاروں جیسے پھولوں کے جھرمٹ اترتے ہیں تو وہ کیسا انوکھا نظر آتا ہے۔ روانگی سے پہلے اونیل نے اسے ڈھیروں شاپنگ کروائی تھی۔ اس کے لیے تمام لباس اس نے خود پسند کیے تھے۔ اسے بوتیکس سے خریداری کرنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ اونیل نے جو بھی منتخب کیا وہ تائید کرتی گئی۔ ایک اندازہ اسے ہو گیا تھا کہ اونیل کو گہرے رنگ اچھے لگتے تھے۔ اس کے لیے خریدے گئے سارے کپڑوں میں یہ خصوصیت مشترک تھی۔ اسے گھر دکھانے کے بعد اونیل نے سوٹ کیس میں سے ایک سیاہ ساڑی نکال کر اس کے ہاتھوں میں تمائی۔ یہ پہن کر آؤ، لیکن جلدی، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ سر کے نیچے ہاتھوں کا تکیہ بناتے ہوئے وہ دراز ہو گیا۔ یہ تو شاید گرمیوں میں پہننے کے لیے ہے، اس نے بے آستین کے مختصر بلاؤز کو دیکھ کر کچھ جھجکتے ہوئے کہا۔ سردی گرمی کا تو سوال ہی نہیں، ہم کہیں باہر نہیں جا رہے، یہ صرف میرے لیے پہنو گی تم، جلدی آ جاؤ، میں تمہیں اس ساڑی میں دیکھنے کے لیے بے چین ہوں۔ وہ ایک طویل سانس بھر کر باتھ روم میں چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد جب وہ باہر آئی تو اونیل کی نگاہیں اس پر جم کر رہ گئی۔ سنگ مرمر سے تراشی ہوئی باہیں پہلوؤں میں بل کھا رہی تھی۔ ڈھول پر مڑے چمڑے جیسے تنا ہوا چلو بھر پیٹ جس کی لشک مہین سیاہ کپڑا چھپانے میں ناکام تھی۔ گھنے سیاہ بال دودھیا شانوں پر ایسے چمکے تھے جیسے بادام کے شگوفوں بھرے باغات پر ابر نیسا منڈلاتا ہو۔ لجائی ہوئی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ بہت دیر تک اونیل کچھ بول نہ سکا۔ مجھے اس لمحے پر اعتبار نہیں آتا، تم اتنی خوبصورت ہو کہ اس زمین کی لگتی ہی نہیں ہو۔ میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں چھو کر خود کو یقین دلانا چاہتا ہوں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے قریب آ گئی۔ اس کا ہاتھ تھام کر اونیل نے اسے پہلو میں بٹھا لیا تھا۔ اس کے کانوں کی لوئیں سرخ ہو گئیں، بوجھل پل کے گالوں سے چپک کر رہ گئی تھی۔ اونیل اس کی تعریف کر رہا تھا، اسے بتا رہا تھا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ سارا کمرہ اونیل کے وجود سے بھر گیا۔ دیواروں پر اس کی آنکھیں رینگ رہی تھیں، اس کے ہونٹوں کے ان گنت عکس در و بام پر بکھرنے لگے تھے۔ ہوا میں اس کی سرگوشیاں تیر رہی تھیں، اس کی مہک سانسوں میں گھلی جاتی تھی۔ جاسیا کو اس کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ کسی ایسے بیت العنکبوت میں الجھ گئی تھی جس کے لچکیلے تار خوشبو سے بنے ہوئے تھے۔ وہ چندن کے جنگل میں تھی، خوشبو کے گرداب میں پھنسی تھی۔ اسے کچھ یاد نہیں تھا، اونیل کے سوا وہ سب بھول گئی تھی۔ وہ ایک پجارن تھی جو دیوتا کے سامنے سیس نوائے بیٹھی تھی۔ اس بار وہ ویکینڈ پر جب کنگن پور گئی تھی تو ابا نے اسے گرم کپڑے خریدنے کے لیے کچھ پیسے دیے تھے۔ صدف سے ساتھ چلنے کو کہا تو تھوڑی سی پس و پیش کے بعد وہ رضامند ہو گئی۔ اسے بھی چند چیزیں خریدنا تھی۔ چھٹی والے دن وہ دونوں مطلوبہ اشیاء کی فہرست بنا کر بازار چلی گئیں۔ موسم بدل رہا تھا، دھوپ کی پہلے والی تندی برقرار نہیں رہی تھی۔ صبح اور شام کے وقت ہوا میں خفیف سی ٹھنڈک ہوتی تھی۔ چارپائیاں جو رات کو برآمدے میں ایئر کولر کے سامنے بچھائی جاتی تھی اب کمروں میں منتقل ہو گئی تھی اور چھتوں کے پنکھے دھیمی رفتار سے گھومتے تھے۔ وہ 10 بجے گھر سے نکلی تھی اور بازار میں چکراتے چکراتے 1 بجنے والا تھا، لیکن ہوا میں تپش نہیں تھی، تھکن بھی کوئی خاص محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ تاہم عائشہ آج کے تجربے سے بد دل ہو گئی تھی۔ صدف کے ساتھ خریداری کرتے ہوئے وہ مسلسل خوف میں مبتلا تھی۔ کوئی ایک چھوٹی سی چیز پسند کرتے ہوئے وہ 10 دکانوں پر بھٹکتی،
اور قیمت پر دکانداروں سے اتنے سخت الفاظ میں بحث کرتی کہ عائشہ کو خطرہ محسوس ہونے لگتا کہ دکاندار انہیں دھکے دے کر نکال دے گا، لیکن صدف دکاندار کی خشمگی نظروں کو خاطر میں لائے بنا قیمت پر جھگڑے جاتی، اور اس کے بتائے ہوئے پیسوں سے 1 روپیہ بھی زائد طلب کیا جاتا تو چیز دکاندار کے منہ پر مار کر پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے اٹھاتی۔ نیلی ٹائلوں سے بنے ہوئے گول فوارے کے قریب جو گرد کی جمی ہوئی تہوں اور ارد گرد ریڑیوں ٹھیلوں کے جھمگٹے کے باعث میلا اور کسی حد تک بدحیت دکھائی دیتا تھا، صدف ایک ریڑی والے سے سیبوں کی قیمت پر جھگڑا کر رہی تھی اور عائشہ اس سے خاصی دور یوں کھڑی تھی جیسے اس کے ساتھ نہ ہو۔ شال اور گرم کپڑوں والے شاپروں کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتے ہوئے اسے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا تو وہ مڑی، آنکھوں پر سیاہ گوگلز لگائے کھلے بالوں کے ساتھ میری اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ بہت شاپنگ کی ہے تم نے، اکیلے آئی ہو؟ اس کے جواب دینے سے قبل صدف آ گئی۔ وہ بھی میری کو دیکھ چکی تھی اور اسی لیے بحث ملتوی کر کے ہونٹوں پر مصنوعی مسکراہٹ چپکائے آ گئی تھی۔ آپ کی گاڑی کہاں ہے؟ صدف نے دائیں بائیں نگاہ دوڑائی۔ میں تو رکشے پر آئی ہوں، گاڑی ابھی کہاں چلانی آتی ہے مجھے، اونیل سے سیکھ رہی ہوں، شاید جلد ہی تم لوگ بازار آنے جانے کے لیے میری خدمات سے استفادہ کرو۔ اچھا، میں تو سمجھی آپ اونیل بھائی کے ساتھ ہوں گی۔ صدف کو مایوسی ہوئی، بس اسٹاپ تک لفٹ ملنے کی امید دم توڑ گئی تھی۔